السلام علیکم، میں ہوں قمر عباس رانا اور اگین میں آپ کے ساتھ، ابھی کچھ منٹ پہلے بھی میں آپ کے ساتھ تھا اسی ڈریس میں، کیونکہ آپ کے ساتھ سوچا تھا چینج کر لوں. میں نے کہا یار کون سا آپ لوگ مجھے پیسے دے رہے ہیں یا مجھے کہیں اور سے پیسے مل رہے ہیں، جیسا نظر آ رہا ہو ویسے ٹھیک ہے. مکھیاں بہت آگے تھیں. تو یہ جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے والا ہوں یہ سوسائٹی کا ہارڈ ٹاپک ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ بہت سارے گروپس میں یہ بات ہوتی رہتی ہے، مرد عورتوں پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں اور مردوں پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں. لیکن بینگ اے میل پرسن، اللہ نے ہمیں سپریریئر پیدا کیا، لیکن سپریریئر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس پہ گھمنڈ کریں، کیونکہ غرور صرف اللہ کی صفت ہے، انسان کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ نے ہمیں سپریریئر پیدا کیا، تو سپریریئر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ایسی ذمہ داریاں جو صرف ہمیں نبھانی ہیں. ایک آدمی غلط ہے، مطلب مرد غلط ہے اور اس کے ساتھ عورت بھی غلط ہو جائے تو پھر تو سارا کام ہی جو ہے نا، دونوں میں سے کسی ایک کو صحیح رہنا ہوگا. اس لیے میں نے صحیح رہنا کس کو چوز کیا؟ مرد کو. وہ صحیح رہے گا تو ہی بات ہے، ورنہ سب بگڑ جائے گا. تو کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی، تو اس پوسٹ پہ ایک کمنٹ تھا، وہ کمنٹ یہ والا تھا، یہ عورت بگڑ گئی مقام عبرت مگر مردوں کے لیے. پتہ ہے جس بندے کا یہ کمنٹ تھا نا، اس سے میں نے اجازت لی تھی اس کو ڈسکس کرنے کی، اور یہاں پہ میرے ایک دوست ہیں تو ان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کا ٹاپک میں آپ کو ایسا دوں گا جو ان کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ کچھ فیمنزم سے تعلق رکھتے ہیں. میں نہیں رکھتا ہوں، مجھ پہ تو فیمنزم والے 2-3 دفعہ اچھا بھلا تھانے میں ہنگامہ کر چکے ہیں میرے ساتھ، کیونکہ میں لکھتا رہتا ہوں. یوزلی یہ ٹاپک میں نے لکھا اس لیے بھی نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے لکھے ہوئے ٹاپک کے نیچے سے نام ہٹا دیتے ہیں اور پھر اپنا نام لکھ دیتے ہیں. مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پرابلم تب ہوتی ہے جب وہ لوگ اس میں کے میسج چینج کر دیتے ہیں. تو مجھے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ تو نام چینج کیا ہے تو آگے فارورڈ کر. میرا تو مطلب ہی یہ ہے کہ سوسائٹی میں تھوڑا سا چینج آئے، لیکن یہ تو کام کر رہا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ابھی نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ یہ جو عورت بگڑ گئی مقام عبرت ہے مردوں کے لیے. تو جو مرد حضرات مجھے سنیں گے وہ کہیں گے کہ یار مردوں کے لیے کیسے ہے، مرد کیسے ذمہ دار ہو گئے ہیں اس بات کے لیے کہ عورت بگڑے اور ذمہ دار مرد ہے؟ نو 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 نو، یہ غلط. لیکن یہ ٹھیک ہے، عورت بگڑے تو ہم ذمہ دار، مرد ذمہ دار. میرے گھر میں ماں ہے، میرے گھر میں بہن ہے، میرے گھر میں بھابھی ہے، میری بھتیجی ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری دیگر بہنیں ہیں، یہ جو سن رہی ہیں ابھی مجھے یا سنیں گی مجھے، یا پھر دیگر میری کزنز ہیں، سب میری بہنیں ہیں. جو مجھ سے بڑی ہیں وہ تو میرے لیے ماں جیسا درجہ رکھتی ہے، جو مجھ سے چھوٹی ہے وہ میرے لیے رحمت جیسا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ وہ میری بیٹی جیسی. تو اگر ان میں کبھی کوئی پرابلم آتی ہے تو پرابلم شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے؟ جب سپیس نہیں دی جاتی، جگہ نہیں دی جاتی. مطلب ہم 4 بھائی ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو ہماری بہن بیٹھ کے چائے بنا رہی ہے ہم چاروں کے لیے، کیونکہ وہ سوچ رہی ہے کہ اس کے بھائی کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کام کی بات کر رہے ہیں، چاہے ہم اسی کی شادی کی بات کر رہے ہیں. تو جس کی بات ہو رہی ہے وہ انوالو ہی نہیں ہے، وہ ہماری خدمت کے لیے سب چیزیں تیار کر رہی ہے لیکن انوالو نہیں ہے. تو یہ کہاں کا انصافی ہے؟ کہیں اسلام نے ایسا کہا؟ کسی جگہ پہ بھی اسلام نے ایسا کہا؟ ہم اس کے ولی ضرور ہیں لیکن اس کی اجازت لینے کا ہمیں حکم ہے، لیکن کبھی پورا کیا؟ کبھی نہیں. بہن ہے ہماری، وہ ہم جاتے ہیں ہمارے، آج میں نے اچھے کپڑے پہنے، ویسے بھی کیا. ایک ٹیچر نے مجھے تانا دیا تھا کہ یار تو کپڑے جیسے پہنتا تو ٹیچر لگتا ہی نہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو یار آج اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، آج ٹیچر لگتے ہیں. میں جب باہر گیا اکثر بچوں کو لے کے جاتا ہوں تو اپنی سسٹر کو بھی لے کے جاتا ہوں اچھی طرح سے اسلامی کلیے میں، اسلام پردے کے ساتھ میں اس کو کچھ کھلاتا پلاتا ہوں. فیملی پورشن جو ہوتا ہے ہوٹلز کا، مطلب یہ جو چھوٹے موٹے کیفے ٹائپ ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ اس کو بھی کھلاتا پلاتا ہوں، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، اس کے ساتھ مذاق کرتا ہوں. اور سم ٹائم کوئی سیریس مسئلہ بھی ہو نا میری لائف میں تو میں صرف اس کو بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا میری بات سننا، اور چائے کا کپ بھی بنا لینا مفت میں، مجھے چائے کا کپ مل جاتا ہے، میں اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے، اس کی بات امپورٹنٹ ہے. ہوتا وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو بہن ہے. آخر میں وہ کیا کرے گا کہ آپ فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے آپ جو سوچیں گے وہ ٹھیک سوچیں گے، لیکن اس کے ساتھ وہ ہمیں اجازت کھلے دل سے دے گی، بجائے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ میرے بھائی مجھے کبھی اسپیس ہی نہیں دیتے، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. اور جب ایسا نہیں ہوتا ہے، جب دل کی باتیں اندر میں رہتی، کیونکہ انسان
عورت انسان ہی ہے نا, ہمارے جنس سے ہے, حدیث پاک ہے عورت تمہاری جنس سے ہے, یعنی کہ وہ بھی انسان ہے. تو کیا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے تجسس انسان کی فطرت میں اور عورت میں تو بہت زیادہ ہے. تو جب گھر میں باپ بھائی اسے جگہ نہیں دیتے ہیں, اس کی باتوں کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں, اس کو کوئی اسپیس نہیں ملتا ہے, تو پھر وہ سہارا لیتے ہیں. اپنی باتیں تو شیئر کرنی ہے نا اس نے کسی کے ساتھ. اور اپوزٹ سیکس مطلب مرد ہے تو عورت, عورت ہے تو مرد, یہ تو ایک نیچرلی بات ہے. اس سے تو دنیا کائنات کا کوئی بھی بشر انکار ہی نہیں کر سکتا. اس سے کوئی کہے اگر یہ کہ مجھے عورت سے کوئی دلچسپی نہیں تو وہ جھوٹ بولتا. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے عورت سے کوئی دلچسپی نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ایکسٹرا الیسٹ ہو گیا, بات کرنے کی حد ہو گیا, یہ غلط ہے, میں اس کو نہیں مانتا. لیکن پتہ ہے یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے, خاص یہ سوشل میڈیا والوں کے لیے بات کر رہا ہوں میں. ہوتا کیا ہے یوزلی ہمارے پاس, ہوتا یہ ہے اب ایک لڑکی سے بات کرتے میں بات کر رہا ہوں, ہم اس کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں, وہ بھی کچھ سمجھ لگ گیا ہے بندہ ٹھیک ہی ہے, بات کر رہا ہے, اس کی باتیں اچھی ہیں, وہ کوئی کوشش پہ ہمارے کمنٹ پڑھ لیتی ہے. تو یوزلی تو ہم جال بچا لیتے ہیں لڑکے بڑی اچھی طرح سے, بڑی اچھی اچھی باتوں کا. وہ تو بعد میں بہت سارے مردوں کی اوقات کھلتی ہے, بٹ اور یہ وہی مرد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سارے ہی مرد بدنام ہوتے ہیں. تو بڑی اچھی طرح جال پھیلاتے ہیں, پھر جب وہ اس جال میں آتی ہے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو پتہ کیا ہوتا ہے, وہ سمجھتی ہے کہ نہ تو یہ میرے نام سے واقف ہے, نہ میری فیملی سے واقف ہے, نہ میرے محلے سے واقف ہے, نہ میرے گھر سے واقف ہے, نہ مجھ سے واقف ہے. تو وہ باتیں کرتی ہے بڑی ایزی سے, لیکن جہاں تک اس کو پہنچاتے ہیں اس کے اپنے گھر والے اس کو ناز پیش دیتے ہیں, اور اس سے آگے بگاڑتے ہیں اس کو وہ مرد جو باہر والے ہوتے ہیں, یعنی کہ سوشل میڈیا والے, محلے والے یا دیگر کوئی بھی. اب سوشل میڈیا والے ہوں یا محلے والے ہوں, وہ عورت سے ایک ہی مطلب چاہتے ہیں, لسٹ ٹو دی پوائنٹ. کیونکہ ایسا ممکن نہیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان, نامحرم عورت اور مرد کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے. اسی لیے تو اپنی ہی بہنوں کے کمرے میں اکیلے جانے سے منع کیا گیا, بار بار جانے سے منع کیا, پاس بیٹھنے سے منع کیا گیا. شیطان انسان کو بہکا سکتا ہے, بہت پاورفل. تو کیا ہے, ہم کرتے ہیں اس سے بات, اس سے مذاق. جب اس سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مذاق اسے اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے, اور اگر وہ برا مان جائے ہمارے مذاق پہ تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ لو اتنی سی بات ہے یار, میں تو تمہیں دوست سمجھتا ہوں یار, یہ کیا بات ہے, تم تو ہمیں غصہ کر گئے فلاں ہے فلاں. تو وہ سمجھے کہ ہاں یار شاید اس نے مجھ سے اسی لہجے میں بات کی. لیکن جانتے ہو یہاں پہ عورت غلط کب ہوتی ہے, اور مانتی نہیں ہے اس بات کو لیکن جانتی ضرور ہے. وہ ایموشنل ہوتی ہے, وہ کسی ایک بات پہ, کسی ایک جملے پہ, کسی ایک لفظ پہ, کسی ایک ادا پہ, آپ کے کسی ایک کام پہ فدا ہو جاتی ہے. اور جب وہ ایسا کوئی سٹیپ دل میں سوچ لیتی ہے تو اسی وقت اس کی قیدی بن جاتی ہے. اور جب وہ قیدی بن جاتی ہے نا تو تب ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے, مختصر سی بات کرتا ہوں, میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے مذاق کرتے ہو نا تو کبھی ایور آپ کو مذاق کرنے کا حق صرف اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کا دل صاف ہے, جسے آپ اپنا سکتے ہو, ورنہ یہ نہیں کرتے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اور جذباتی ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ عقل کا کام استعمال کرتی ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جلدی پھسل جاتی ہے, لیکن یہ سوچو کہ اسے پھسلانے والا کون ہوتا ہے. خدا تو شاید اسے معاف کر دے گا لیکن یہ دنیا معاف نہیں کرے گی, اور جب تک وہ ذلت کی زندگی جیے گی اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی برائی شروع کرتا ہے تو جب تک برائی جاری رہتی ہے جس نے شروع کی ہے اس کو بھی اس کا حصہ, اس کا گناہ ملتا رہتا ہے. تو کہاں سے بات شروع ہوتی ہے, گھر سے. جب اسے اسپیس نہیں ملتی پھر وہ آتی ہے یا تو سوشل میڈیا پہ یا پھر اپنے محلے میں ارد گرد جہاں پر بھی اس کی پہنچ ہوتی ہے, اور وہاں پہ اس کو کیسے مرد ملتے ہیں, لسٹی, جو اس کو اچھی اچھی باتیں سناتے ہیں, سہانے سپنے. دیکھیے یہ تو مجھے گھر میں ملا ہی نہیں, میرے بھائی نے تو کبھی مجھے اتنی امپورٹنس دی نہیں, ماں باپ نے اتنی امپورٹنس دی نہیں. پھر آپ اس سے پہلے ادب سے بات کرتے ہیں, پھر فری ہو کے بات کرتے ہیں, پھر مذاق سے بات کرتے ہیں, اور جب وہ آپ سے مذاق ہوتی ہے پھر تو تاں پہ بات آ جاتی ہے. تو تاں پہ جب آپ مکمل فری ہوتے ہیں اور اس کو یہی لگتا ہے آپ اسے
कौन सा मर्द होगा दुनिया में जो किसी औरत को ये कहेगा कि मैं तुमसे सिर्फ टाइम पास की हद तक बात कर रहा हूँ और औरत उससे बात कर रही है? 99.99% बंदे जब भी किसी औरत से बात करते हैं, मजाक करते हैं, फ्री होते हैं या फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो शादी के वादे पे जाते हैं। और औरत की ये प्रॉब्लम है कि वो फिसल जाती है, ये यकीन कर लेती है। फिसल जाना उसकी फितरत में, अगर उसकी फितरत में फिसल जाना नहीं होता ना तो जन्नत में रहते हुए भी वो फिसलती नहीं। अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने उसे ऐसा क्यों बनाया। लेकिन इसका ये मतलब हरगज़ नहीं है कि हम उसकी इस कमज़ोरी को उसके गले का फंदा बना दें, उसको इतना मजबूर कर दें कि वो वाकई बुरी बन जाए। वो मुझसे मिले तो कमर अब्बास की, वो आपसे मिले तो आपकी। उसका दिल किसी के लिए नहीं होता, उसको पता होता है कि सबको मुझसे काम नहीं है, सबको इससे काम है, इससे काम है, बाल से काम है, मेरी बॉडी से काम है। तो फिर वो बॉडी को हथियार बना लेती। औरत बिगड़ गई है, ये औरत बिगड़ गई है, मकाम में इबरत है लेकिन मर्दों के लिए। और जो मैंने आपको बताया ना ये इसलिए मकाम में इबरत है, हम लेकर आते हैं उसको इस हद तक। और मैंने इसको मर्दों को इसका जिम्मेदार क्यों ठहराया? मैंने मर्दों को इसलिए इसका जिम्मेदार ठहराया है कि हम अफजल हैं, अफजल नस्ल अल्लाह ने पैदा की मर्दों की। औरतें मानती हैं और वो कभी कभी कहती भी है कि तुम तो आला नस्ल से हो। तो जब देखो कि वाकयातन एक औरत को आपने बहलाया नहीं, फैसलाया नहीं, वो जाती लस्ट के लिए आपके पास खुद आ गई है, तो तब आपकी आजमाइश होती, तब आपकी आला नस्ल की आजमाइश होती। चले वो तो छोटी नस्ल से थी, मर्द से कुछ दर्जे कम थी, वो तो आ गई, उसने अपना आप दिखा दिया। और जब आप भी उसमें शामिल हो गए तो आपने क्या दिखाया? आप तो उससे भी घटिया निकले, क्योंकि आपके पास तो अपॉर्चुनिटी थी, गारंटेड अपॉर्चुनिटी कि आप उससे बेस्ट हो। लेकिन जब आप उससे बेस्ट हो तो वो आपके पास आई तो आपने क्या किया? वही काम जिसके लिए वो आई, तो आप उससे भी घटिया निकले। मजेदार तो तब है कि जब वो आपके पास आई है और कितनी भी बुरी है लेकिन आपसे मिलके वो दी बेस्ट हो गई। आपसे मिलके उसके जिन से हमेशा के लिए बुराई निकल गई। आप उसे अपनाते हो नहीं अपनाते हो डजंट मैटर, इट्स द सेकंड मैटर। लेकिन सबसे मैं बताऊं मेरा मानना क्या है? मेरा मानना ये है कि बहुत ख़ास इंसान हो और बहुत ख़ास बात करे, इट्स डजंट मैटर। बहुत आम सा इंसान हो और बहुत ख़ास बात करे, इट्स अ बिग मैटर। बहुत ख़ास दिखे और बहुत ख़ास हो भी, डजंट मैटर। बहुत आम सा दिखे और बहुत ख़ास हो, इट्स अ गुड मैटर। आपकी बात में वज़न हो, आपकी बात में जान हो और आपकी ज़िंदगी सादा हो। और अल्लाह के बनाए हुए असूल, अल्लाह के बताए हुए असूल, अल्लाह की दी हुई सुपीरियरिटी, अल्लाह का दिया हुआ माइंड, अल्लाह की दी हुई नेमतें, अल्लाह की दी हुई ताकत, अल्लाह की दी हुई जहानत, अल्लाह की दी हुई घर पे सोसाइटी पे कंट्रोल, बीइंग अ मेल, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम औरत की प्रोटेक्शन करें। फिर वो हमारे घर की हो, पड़ोस की हो, गली की हो, मोहल्ले की हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी बेटी होती है फिर काफिर की बेटी। मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा है कि इसके लिए मर्द जिम्मेदार है। तो मैं अगेन कहता हूँ कि मुझे ये मत समझिएगा कि मैं फेमिनिस्ट हूँ या मुझे औरतों की फेवर चाहिए। मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए। बल्कि फेमिनिस्ट तो अक्सर मेरे खिलाफ है। नतीजे बात भी मैंने की है, इसको अगर टाइम मिले तो सुनिएगा और इस पर गौर भी कीजिएगा कि मैं कितना ठीक हूँ और कितना गलत। आई होप यू लाइक दिस। मुझे यकीन है कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप में कुछ चेंज आएगा। हम मर्द हैं यार, हमारा औरत के साथ कोई मुकाबला नहीं है। औरत तो नज़ाकत की चीज़ है, फूल है वो एक बहुत खुशबूदार फूल। हम उसको तोड़ें क्यों? तोड़ेंगे मर जाएगा, कितनी देर तक ताज़ा रहेगा? आखिर में मर जाएगा। उसको टहनी के साथ लगा रहने दो, उसे पानी दो, उसकी केयर करो, उसकी इज्जत करो, आपको खुशबू देगा। और अगर कभी आंधी आने लगे, कभी तूफान आने लगे तो उसके सामने डट के खड़े हो जाओ ताकि उसे नुकसान नहीं पहुंचे। बुरी से बुरी, बुरी से बुरी, बुरी से बुरी औरत भी ये जानती है कि वो मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जानते उसको यहाँ पे लाता कौन है? हम खुद। कभी घर में नेगलेक्ट करके, कभी मोहब्बत के नाम पे, निकाह के नाम पे लस्ट में ला के। और जब वो देखती है कि हर इंसान उसको एक ही नज़र से देखता है तो उसी को हथियार बना लेता। तो मेरा यार इसको कम करो। हम कम कर सकते हैं, हम मर्द हैं, हम खुद पे कंट्रोल पा सकते हैं। अल्लाह ने हमें ताकत दी है,
यानी नहीं है। हम अशरफुल मखलूक़ात और अशरफुल मखलूक़ात में मर्द सबसे अबाब, अल्लाह का खलीफा, अल्लाह के बाद सजदा जायज़ होता तो हमें होता, मजाज खुदा को होता। तो प्यारे भाइयों, इस पर कोशिश करो पूरा समझने की, तकलीफ़ होती है मुझे। मैं कमर अब्बास राना, मैं कसम खा के ये बात कह सकता हूँ कि अपनी लाइफ में सैकड़ों बुरे काम किए, और झूठ बोला होगा, झगड़े तो बहुत ही किए दोस्तों के लिए, बहुत ज़्यादा, अपने लिए भी, और बड़ी बुरी बातें, अम्मी के पैसे बड़े चुराए मैंने, तो ऐसे बहुत सारे बुरे काम किए, लेकिन ये काम कभी नहीं किया, ज़ना नहीं किया अल्लाह के फजल से, और अल्लाह के फजल से ऐसा कभी होगा नहीं। और इसकी बात सिंपल एक ये रही कि जब भी कभी मर्द हूँ, इंसान हूँ, कभी तो जहन में आ जाता होगा ना, जब कभी आता था तो फ़ौरन से मेरी बहन की पिक्चर मेरी आंखों के सामने आ जाती है, तो मेरा दिल ऐसे होता है जैसे किसी ने पकड़ लिया और अब जान निकल जाएगी। मैं सोचता हूँ कि ये क्या कर, कैसे सोच कैसे लिया मैं, बस इतना सा, सिर्फ एक दफ़ा अपने घर की बारे सोच लिया करो, किसी का बुरा सोचते हो, किसी औरत का बुरा सोचते हो, तो मिल जाए हमसे कभी बुराई नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जो मैंने कहा है उसकी फर्क तो दीजिएगा। और बेवकूफ़ है, कम अकल है, थोड़ी जज्बाती है, जल्दी बातों में आ जाती है, फिसल जाती है, आप पे ट्रस्ट कर लेती है, लेकिन उसके ट्रस्ट को कभी तोड़ो मत, उसे कभी भी ये एहसास मत दिलाओ कि तुम मुझसे छोटी हो, तुम उसे मोहब्बत दो, वो खुद ब खुद तुम्हें बड़ा मान लेगी। ज़्यादा फिलोसफी की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इट्स अ लास्ट लेक्चर हियर, इंशाल्लाह कल मिलेंगे दोबारा से, और कल फिर से टाई लगाएंगे। आई मैं ऐसे अच्छा लग रहा है यार, थोड़ी तारीफ कर देना कमेंट्स में। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं अभी इंजेक्शन लगवा के आया हूँ, मेरा हार्ट टूटा हुआ, देखिए ये स्वेल भी हुआ हुआ, आप देख रहे होंगे, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे अल्लाह मेरा हाथ जल्दी जल्दी ठीक कर दे। तो इंशाल्लाह ऐसे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। मुझे कोई शौक़ नहीं है वायरल होने का, मुझे कोई शौक़ नहीं बड़ा टीचर बनने का, मेरा शौक़ है कि यार जितनी बातें मेरे पास है मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, आप आए, एक फ्रेंडली माहौल बनाते हैं, कोशिश करते हैं सोसाइटी को थोड़ा चेंज करें। अल्लाह के हवाले, अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।